السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ مجھے موجود ہیں اقبالی کنڈسٹ کے روح رواں جناب سر منظور احمد صاحب۔ آج وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس طریقے سے وہ ساری عمر اشعاری کرتے رہے ہیں، اشعار فرماتے رہے ہیں، شاعری فرماتے رہے ہیں، اپنے افکار اور نظریات سے ہمیں اطلاع کرتے رہے ہیں، مطلع کرتے رہے ہیں، پتہ نہیں ان پہ کیا گزرتی ہوگی، جبکہ وہ شکوہ میں دیکھیں انسان کی طرف سے اللہ کو شکوہ بھی کرتے ہیں، مسلمان کی طرف سے بھی شکوہ کرتے ہیں، اور پھر جب جواب شکوہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اللہ کا ایک ترجمان بن کے ترجمانی کر فرماتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو جب اتنا علم وسیع ہو قرآن کے حوالے سے، ماشاءاللہ اتنا زیادہ وسیع اور عریض اور اتنا عیاں ہو ان پہ، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب لوگ نہ سنتے ہوں گے، کافروں کے فتوے بھی لگا رہے، کفر کے فتوے بھی لگاتے رہے، مذہبی پیشوا کیا کچھ کہتے رہے، کیا سیاسی اکابرین، کیا احباب و اکرام، کیا دوست، کیا مذہبی پیشوا، تو ان پہ اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ میں استاد محترم سے پوچھوں گا، جب ان کی اتنی وسیع علم تھا، اتنی وسعت تھی اور لوگ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور اللہ سے بھی کئی بار انہوں نے گلہ بھی کیا، اس پہ بھی نظمیں انہوں نے کہیں۔ میں پوچھتا ہوں استاد محترم سے کہ ان حالات میں ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کیا گزر رہی تھی اس وقت، کیا گزری ہوگی، تو میں چاہوں گا کہ وہ اس پہ تفصیل سے آگاہی فرمائیں۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کو اپنے بارے میں ادراک ہو کہ وہ کیا ہے، جی، اور ساتھ ہی اس بات سے بھی وہ آگاہ ہو کہ وہ معروضی حالات جس سے اس کا واسطہ ہے وہ کیا ہے، تو یعنی یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی علامہ کے نزدیک یعنی وہ انسانیت یا خودی یا وہ جو آدمیت کی جو انتہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں ہمارے سامنے، جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا کہ عالم نزا میں، عالم نزا خود اندازہ لگاؤ کہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جب جان کنی کا عالم ہے کہ اونٹوں میں پیالہ لگا ہوا ہے اور دوسرا مجاہب کہتا ہائے پانی، تو وہ کہتا نہیں ان کے پاس لے کے جاؤ۔ یہ کوئی ڈاکٹر صاحب چھوٹی بات ہے؟ تو کردار انتہا ہے، معراج ہے کردار کی۔ ہاں، تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یعنی میرے نزدیک بطور ایک طالب علم اقبالیات کے، کہ اقبال کی پوری کاوش اور پوری ان کی جو ہے نا وہ ان کی توغ و تاج یہی رہی ہے کہ یہ جو صدیوں سے جی جی، اس بادشاہت، ملوکیت اور یہ سرمایہ داری اور یہ یعنی انہوں نے جو یعنی وہ جو اسلام نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک یعنی ہمیں انسانیت کی جو انتہا نظر آتی ہے نا، اس پر جو انہوں نے بے شمار پینٹنگ کی ہے، پینٹنگ کر کے نا، اقبال کا پورا زور اس بات پر ہے کہ میں ان ساری پینٹنگ کو اکھیڑ کر نا دکھاؤں کہ بھئی اصل اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کیا ہے، اس پر ان کی ساری۔ اب دیکھیں نا، اب وہ عشق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اب وہ دل کی کیفیت، بانگ درا میں ایک ان کا عنوان ہے دل۔ جی جی، یعنی اس سے مراد ہے کہ ایسا انسان، یعنی وہ دراصل اشارہ اپنی طرف کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ
قصہ دارو رسن جی بازی طفلانہ دل التجائے ارنی سرخی افسانہ دل. کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، دل اگر زندہ ہو، بیدار ہو، تو اس کے لیے یعنی دار اور رسن کہتے ہیں پھانسی کا پھٹا اور پھندا. کہتا ہے اس کے لیے تو بچوں کا کھیل ہے. قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل. اور کہتا ہے کہ وہ جو کیفیت ہے کہ وہ جب اللہ سے کوئی بھی مطالبہ کرتا ہے تو کم سے کم اس کی جو سرخی ہوتی ہے، جس طرح اخبار کی ہم کہتے ہیں نا ہیڈ لائن ہے، تو کہتا ہے اس کی ہیڈ لائن ہے یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ تجھے دیکھوں گا. قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل. ہمیں تو باقاعدہ گھر سے جو ہے نا وہ والدہ نصیحت کر کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا ادھر نہیں جانا، ادھر جان کا خطرہ ہے. سچ یہ خواہ کسی مسئلے میں نہیں الجھنا. تو وہ تو ایک ایسی عشق کی کیفیت ہے. قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل التجائے ارنی سرخی افسانہ دل. کیا بات ہے. پھر اس کیفیت کو مزید وہ یعنی اپنی شخصیت کو بتا رہے ہیں جی کہ یا رب اس ساغر لبریز کی میں کیا ہوگی. ساغر لبریز مطلب ہے کہ چھلکتا ہوا لبالب بھرا ہوا جام. جی یا رب اس ساغر لبریز کی میں کیا ہوگی. جادہ ملک بقا ہے خط پیمانہ دل. اب ڈاکٹر صاحب آپ گاڑیوں والوں کو دیکھو، جب وہ موبلنگ وہ ڈالنے جاتے ہیں نا، تو وہ جو میئرمنٹ ہوتا ہے نا، اس میئرمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، پیمانہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں اگر اس پیمانے کی کوئی ایک لکیر پی لے تو اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. تو جو چھلکتا ہوا جام پی جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ اقبال کی جو اس کا کلام ہے نا، وہ دراصل یعنی جو کامل انسان ہے نا، اس کی جس طرح وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو یہ ہمیں اویئرنیس کے لیے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو پہچانو. تو اب جو ہمارا جو یعنی پوری اگر ہم سمجھ لیں کہ انسان اگر ایک مشین ہے تو اس کی جو قوت محرکہ ہے وہ اس کا دل ہے. جی اب وہ دل کی مختلف وہ کیفیت وہ جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یارب. اللہ میاں یعنی اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں. جی ہاں جی. کہ ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یارب، جل گئی مزرائے ہستی تو اگا دانہ دل. کیا مزرائے ہستی. اب جب بجلی گرتی ہے نا عام درخت پر تو وہ تو پھٹ جاتا ہے. تو کہتا اللہ میاں یہ جو کیفیت ہے عشق کی، یعنی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو روحانیت ہے اور جو یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ خودی اگر جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہو اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی، ہو اگر خود نگر خود گر خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے نہ مر سکے. بالکل. تو یہ دراصل نا وہ ایک جو بہترین انسان جو ہے نا اس کے لیے اقبال جو ہے نا وہ بڑے یعنی عجیب اور ایسے پرائے میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں، انسانوں، نوجوانوں اپنے آپ کو پہچانو. سر کہ اگر تم جسارت کرو کتنے بڑے دانا تھے، کتنی بڑی شخصیت تھی کہ وہ نوجوانوں کو بھی تیار کر رہے ہیں
مذہبی پیشواؤں کو جواب دے رہے ہیں، سیاستدانوں کو بھی جواب دے رہے ہیں، ساتھ مسلمانوں کو بھی جگا رہے ہیں، اللہ کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ میاں کچھ رحم کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی عرضی پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ دیکھیں اسلامی لاز کو لانے کے لیے ایک جگہ کی فرمائش کر رہے ہیں، ایک ملک کی فرمائش بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں جانے والا ہوں، میں چلا جاؤں گا، بیمار ہوں، تو ساتھ میں لیڈر بھی دے گئے ہیں، لیڈر بھی چنا ہے، وہ 6 کروڑ کی آبادی تھی تقریباً اس وقت مسلمانوں کی، اس میں سے چن کے پھر وہ انگلینڈ 3 دفعہ گئے ہیں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ کچھ منانے کے لیے، وہ آگے چلے بھی گئے تھے، ایک دفعہ خفا ہو گئے، آخری دفعہ پھر لے کے آئے ان کو، جب وہ آگے تسلی، اس کے بعد وہ فوت ہوئے ہیں، یعنی کتنی بڑے مطلب بینا آدمی تھا، دانشور آدمی تھا جی، وہ کیا شخصیت تھے وہ۔ ہاں تو ڈاکٹر صاحب میرے تو نزدیک یہ ہے کہ اقبال اللہ رحمہ کا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی تک خدا کی قسم ہم نے ان کی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکے، بالکل بالکل، کہ اتنی یہ بڑی شخصیتیں ہیں، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت سر۔ ہاں اب دیکھیں نا، اب اسی وہ کلام میں وہ آگے کہتے ہیں کہ عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر، کہ دل کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ بات سن، یہ کیا ہے؟ عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل۔ اب اگر ایک انسان دراصل دوسرے لوگوں وہ کہہ رہے ہیں اور یہ تمہارا دل جو ہے نا یہ کوئی وہ خون کی صرف پمپنگ کرنے والی مشین نہیں ہے، گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے صرف، ہاں جی، یہ جو ہے نا یہ اقبال باقاعدہ خطبات میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جس طرح آنکھ دیکھتی ہے نا، اگر دل کی جو وہ ہے نا تمہیں اگر اس کی تمہیں انڈرسٹینڈ کر دو تو اس کی بھی جو وہ معلومات ہیں وہ آنکھ سے زیادہ ایکوریٹ ہے۔ عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حسن کا گنج گرام آیا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل۔ اب سمجھانے کے لیے کہ وہ خسرو کی کنیز تھی اور اس پر وہ ایک مزدور وہ دل دے بیٹھا اور اسے مانگا تو اس نے ڈیمانڈ کی کہ بھئی تم اگر پہاڑ سے یہ پانی کا چشمہ لے آؤ مال میں تو میں کنیز دے دوں گا۔ تو کہتا ہو تو ایک کنیز کے پیچھے تو نے پورا پہاڑ کھود ڈالا، اور وہ بھی آخر ٹائم پر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یار یہ تو پانی لے آیا، تو ایک خاتون بھیجی اور کہا کہ وہ تو شیریں نے تو خودکشی کر لی ہے، تو اس نے اسی تیشے سے اپنے سر پر مار کے اپنا خودکشی کر لی۔ تو اقبال اللہ رحمہ کہتا ہو تو ایک یعنی ایک دنیاوی ایک لڑکی کے پیچھے تو نہ، اور ظالم تھا بھی کبھی تو اس کا دل کا احاطہ کیا، کہتے تو یہ ویرانہ دل کھوتا، کہتا حسن کا گنج گرام آیا، اتنی بڑی دولت جو کہ جناب جو کہ ماپی نہ جا سکے وہ تجھے مل جاتی، اور اے سادہ بولے بالے انسان تو نے خودکشی کی اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ حسن کا گنج گرام آیا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو اپنا ہے جنوں، اس کو دل کو اس کو اپنا ہے جنوں مجھے سودا دل کا، دل کسی اور کا میں دیوانہ دل۔ اور پھر جو موجودہ یہ جو لوگوں کا لیول تھا ہمارے یعنی دانشوروں کا، یعنی دائیوں کا، علماء کا، تو کہتے ہیں کہ دیکھو لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو سمجھتا نہیں ہے زاہد ناداں اس کو، کہتا ہو زاہد ناداں تو سمجھتا نہیں اے زاہد ناداں اس کو، رشک صد سجدہ ہے ایک لغزش مستانہ دل۔ وہ کہتا ہو تجھے کیا پتہ بولے بادشاہ
تو اگر اسے سمجھے تو کہتا ہے اس کی جو ہے نا یہ اس کے ہزاروں عبادتیں جو ہے نا وہ اس پر قربان کی جا سکتے ہیں، ایک اس کی دل کی دھڑکن پہ بالکل راکھ کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل۔ اور ڈاکٹر صاحب آخر میں جو ہے نا بڑی یہ جو ہے نا ایک اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو روحانیت کے جو مختلف وہ مدارج ہیں، وہ ہے نا درجے سٹیپ جو ہے نا، جی وہ کہتا ہے کہ عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے۔ دام کہتے ہیں جال کو، چال نیٹ یا وہ پھائیاں جسے ہم بٹیرے یا تیتر پکڑتے ہیں، جی شکار، تو کہتا ہے کہ اس کی کیفیت جو ایسی ہے کہ یہ دام میں یہ پھنس کر رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا عام صورتحال میں تو تخیل ہے، عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نقل ہرا ہوتا ہے۔ تو یہ دل کی کیفیت ایسی ہے کہ عام جو یہ ہمارے جو معیار ہیں کہ جب درخت پر بجلی گرتی ہے تو وہ یعنی پھٹ جاتا ہے، لیکن کہتا ہے یہ دل ایسا درخت ہے کہ اس پر بجلی گری تھی تو یہ زیادہ ہرا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کسی مقصد اقبال کا یہی ہے کہ مسلمانوں اگر تم یہ جو اگر تمہارا ایمان اور یقین آ جائے، اس پر ایمان یقین اور اس کے مطابق تمہارے اعمال بھی اگر ہوں تو کیا بات کامیاب ہو۔ اصل مسئلہ پھر یہی ہے کہ اقبال جو ہے نا وہ کبھی کہتے ہیں کہ لوگوں جی میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ تم اس کو معمولی چیز نہ سمجھو، جی جی کہ یہ اتنی یعنی تمہارے لیے میں چیز لے کے آیا ہوں۔ کہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے زندگی کے سمندر میں کتنے غوطے کھائے ہیں اور پھر جا کے میں تمہارے لیے یہ چیز لے کے آیا ہوں۔ کیا بات، کبھی کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے باغیچے میں ایک پھول ہوں، تمہارے باغیچے میں ایک پھول ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، تو بارہ کوشش کی، بار بار کوشش کی ہے، یعنی اصل بات یعنی کبھی ہر نیٹ سے یعنی عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، یعنی وہ کہتے ہیں مجھے سے مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو اگر تم اپنا مقام سمجھ جاؤ، عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں، کہ اگر کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بندہ اگر آگاہ ہو جائے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، تو کہتا ہے پھر وہ یعنی لامحدود خودی بن جاتی ہے۔ عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ صحیح، اور پھر وہ کیا ہے لذت؟ ضمیر پاک، نگاہ بلند، وہ مستی شوق، نہ مال دولت کاروں نہ فکر افلاطون۔ تو ڈاکٹر صاحب جب یہ ہمارے اور اس میں جو ڈاکٹر صاحب جو اقبال بہت زیادہ وہ کہتے ہیں مسز پر نظر نہ رکھو، صحیح ہے، کوشش کرو کہ بے شک یعنی 100 میں سے 5 آدمی ہوں، لیکن وہ کوالیفائی کرن، بالکل اگر کریں تو یہ پاکستان جو ہے نا یہ ہمارے لیے جو آبادی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں صرف اتنا ہی ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کہ آؤٹ آف 100 جو ہے ہم اگر 3-4% لوگ جو ہے نا وہ اقبال کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ یقین جانیں انقلاب آ جائے گا، اسلامی انقلاب آ جائے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے، بالکل صحیح۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اس پر ذرا آپ کی باتوں پر بہت توجہ دیں، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے نوجوانوں کے لیے۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ حاضرین ناظرین سامعین، خواتین و حضرات، اس کے اجازت دیجیے آج کی اقبالی کی نشست پہ آپ پر استاد محترم نے یہ واشگاف الفاظ میں عیاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ علامہ اقبال چاہتے کیا تھے، عوام سے کیا چاہتے تھے، نوجوانوں سے کیا چاہتے تھے، اور کس لیے انہوں نے ایک نئی جگہ، نیا ملک، نیا وطن مانگا۔ تو امید ہے کہ یہ جو نظریات ہیں، افکار اقبال ہیں، اس پہ آپ غور فرماتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان